الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بات کی جائے افو درگزر کی، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک بدوی نے یکدم آ کر آپ کی چادر کو کھینچ لیا، ایک دم۔ کنارے موٹے اور کھردرے تھے تو آپ کی گردن مبارک پر زخم آ گیا۔ اس نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچانے کے بعد کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال ہے اس میں سے کچھ مال چاہیے اور آپ کو تکلیف پہنچائی۔ اب ہم جیسا کوئی بندہ، مجھ جیسا کمزور انسان ہوتا تو اس سے تکلیف کا بدلہ لیتا، مال تو خود ہی نہ دیتا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس کو مال عطا کر دیا۔ گویا کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ اور اسی بات پر ایک اور حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ ایک بار سرکار دو عالم سراپائے جود و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے تو غورث بن حارث نامی شخص نے آپ کو قتل کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کی تلوار نیام سے کھینچ لی۔ آپ محو آرام تھے، چونکہ جب آپ کی آنکھ کھلی تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ بچائے گا۔ جب اس نے اللہ کا نام سنا تو کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ شخص اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ جب تلوار گر گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور اٹھا کر فرمایا، تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا؟ تو غورث کہنے لگا، گڑ گڑا کر کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میری جان بچائیں گے، آپ ہی مجھے معاف کر دیں، آپ ہی مجھے چھوڑ دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے اسے چھوڑ دیا، اسے معاف کر دیا۔ تو وہ اپنے لوگوں کے پاس گیا نا، جب اپنی قوم کے پاس، کہنے لگا، آج میں اس شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں سے بہتر شخص ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سلطان جو دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، جس سے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اللہ عز و جل اس کے درجات بلند کرے، تو اس سے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، اور جو اسے محروم کرے اسے عطا کر دے، اور جو اسے قطع تعلق کی کرے یہ اس سے ناطہ جوڑ لے۔ اسی طرح معزز کون ہے دین، یہ تو ہی نا جنت کی بات۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، تیرے نزدیک کون سا بندہ عزت والا ہے؟ فرمایا، جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس میں بدلہ لینے کی صلاحیت بھی ہو اور وہ معاف کر دے، تو وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ اور جو وہ معاف نہیں کرتا، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو معاف نہیں کرتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ جو معاف نہیں کرے گا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ گویا کہ معاف کرنا ایک عظیم اللہ کی نعمت ہے۔ جس شخص میں یہ بات پائی جائے کہ وہ دوسروں کو معاف کر دے، تو اس کا بدلہ اسے اللہ جنت عطا کرے گا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کے بارے میں فرمان ہے اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں قوت عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل العفو وأمر بالمعروف، صدق اللہ مولانا العظیم، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، قل العفو وأمر بالمعروف، عفو درگزر، معاف کرنا، درگزر کرنا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم